السلام علیکم میرے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ کا بھائی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا، اتنا زیادہ میری ویڈیو کو لائک کیا۔ یہ جو پادریوں کے ٹاپک پہ میں نے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے، اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ میں آپ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کروں گا، دونوں ہاتھوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ اس ٹاپک کو اتنا زیادہ پسند کریں۔ دوستو، یہ ٹاپک اب یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سونامی ہے، یہ چلے گا۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک دفعہ بول پڑا ہے اور بس اب یہ بھول جائے گا، کہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ اس کی سوچ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہم نے یہ مشن بنا لیا ہے اپنی قوم کو اس کا حق دلانے کا، اس کا مین سیدھی راہ اپنے مذہب کے بارے میں بتانے کا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری تعلیم کیا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا تعلیم دے کے گئے ہیں اور کیا سچائی کیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ آپ کو سچائی نہیں بتائیں گے، پادری کبھی بھی آپ کو کوئی سچی بات نہیں بتائے گا، کچھ آپ کو مذہب کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ پادری کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ میں جس گھر میں جاؤں، ایک کپ چائے پیوں، اگر کوئی اچھا کھانا بنا ہوا ہے تو کھانا کھاؤں، اور اس کے بعد 400-500 روپیہ بے شک اس گھر والوں کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اس کو ہدیہ دینا ہے، اس کو چندہ دینا ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ نیکسٹ ٹائم آپ کے گھر میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے اور یہ پکی بات ہے، آپ میں سے بہت لوگ واقف ہوں گے اس چیز کے۔ یہ ویڈیوز جو میری ہیں یہ پادریوں کے بارے میں، یہ صرف کرسچن کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، یہ آل اوور دی ورلڈ انسان کو پتہ لگ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ایک بہت بڑی خوشخبری ہے میرے پاس کہ KPK سے ہمیں وقار حمید نے جوائن کیا ہے ایز اے کریٹر ڈائریکٹر۔ انہوں نے ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ دانش بھائی، میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے انہیں بولا کہ بھائی آپ موسٹ ویلکم، خوش آمدید۔ میرا تو یہ مشن ہے، میرا یہ مشن اپنی قوم کے لیے کہ میں نے پادریوں کو اور یہ جو فادر بنے ہوئے ہیں ان سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ وقار حمید کے پاس بہت سا مواد ہے، ملاکنڈ کے ٹاپک پہ انہوں نے مجھے بہت مواد دیا ہے، بہت پیپر اس نے مجھے دیے ہیں، اور پشاور ڈائسس کے جو معاملات ہیں۔ وقار حمید، میں آپ کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں۔ یہ ہمارے کوارڈینیٹر ہوں گے KPK کے، اور کریٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، جو ہمیں وہاں سے بہت ساری رپورٹس، بہت سارے جو بہت ہی اندر کی کہانیاں ہیں، یہ ہمیں مہیا کیا کریں گے۔ وقار حمید، میں آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اور دوسری بات دوستوں کہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ کو پتہ ہے فضل صاحب کی وائف ندا فضل پہ ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں پہلا، پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے تیرے سے آج کرنی ہے۔ And he said to me that I want to talk with you. انہوں نے کہا کہ آج میں تجھے دعا دیتا ہوں۔ He said to me that today I give you this prayer. جب دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں، When both husband and wife pray, برکتیں آتی ہیں، blessings comes, ترقی آتی ہے، progress comes, سرفرازی آتی ہے، exaltations come, جو کچھ آپ مانگتے ہیں۔ whatever we ask, اور انہوں نے کہا کہ جس پہاڑی پہ چڑھنا ہے لوت کی طرح پیچھے نہ دیکھی، whatever the mountain you will go, never turn وہ back. نمک ہی بن جائے گا۔ If you will turn back, look back, you will turn into the آج salt. بھی لوگ دیکھنے جاتے ہیں جی، جو میرے خیال سے جارڈن گئے وہاں پہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ لوت کا جو ہے مجسمہ ابھی بھی وہیں پہ ہے۔ Many people go to the Jordan to see that mountain and the statue of the Lut. میں نے کہا پادری صاحب، آپ کی بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ نے مجھے کہا۔ And جی تو دوستو، یہ ندا بی بی کی آپ نے جو یہ پاسٹر انور فضل کی وائف ہیں، ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہیں۔ اس میں بی بی، میں آپ سے سب سے پہلے ندا آپ سے یہ بات کروں گا کہ جب بھی کوئی چھوٹی سی بھی اسکرپٹ کوئی بندہ ہوتا ہے تو اس کو 10 دفعہ سٹڈی کرتا ہے پورے پروفوں کے ساتھ۔ آپ اتنا بڑا لائیو شو کر رہی ہیں، آپ کی تو بہت بڑی کلیسیا ہے جو آپ نے اپنی کلیسیا بنائی ہوئی ہے، تو اس میں آپ تھوڑی سی سٹڈی کر لیا کریں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیے گا پیدائش کی 19 باب 26 سے 27 آیت، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو ندا بی بی، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے ریالٹی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں ندا کہ سب سے پہلے کہ آپ مارٹن لوتھر کو جانتی ہیں، ان کی ہسٹری کا آپ کو پتہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ آپ کو اگر اس بات کا نہیں پتہ کہ نمک کا ستون کون بنا تھا تو آپ تو اس کی پوری ہسٹری کو نہیں پتہ ہوگا۔ مارٹن لوتھر وہ انسان تھا جس نے مسیحی کلیسیا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ڈیوائیڈ کس لیے کیا؟ کیونکہ وہ کیتھولک میں تھا، ایک ہی مسیحی کلیسیا تھی، وہاں پہ کے جو بشپ ہوتے تھے ان کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جبکہ پروٹسٹنٹ میں ایسے ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ایک کلیسیا بنائی،
اس کو پروٹیسٹنٹ کا نام دیا اور اپنے اس میں اس نے رول رکھے جس میں فادر شادی بھی کر سکتا ہے، بشپ شادی کر سکتا ہے، وٹ ایور جو کچھ بھی ہے، انہوں نے اپنے اس میں رول رکھے اور انہوں نے اپنی ایک کلیسیا بنا لی۔ جب انہوں نے اپنی ایک کلیسیا بنا لی تو کافی لوگ جو اس دور کے تھے اس میں شامل ہو گئے، اور کیتھولک کے جو لوگ تھے وہ اس پہ بہت زیادہ غصہ تھے کہ اس نے مسیحی برادری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جیسا کہ آج کل ہو چکا ہے۔ آج کل تو 50 حصوں میں آپ جیسے چوروں نے، ڈاکوؤں نے تقسیم کر دیا۔ یہ اسی ٹائم سے اس کی جو ابتدا ہے یہ لوتھر صاحب نے ہی کی تھی۔ اچھا، جب انہوں نے یہ کام کر دیا، شادی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، شادی انہوں نے کی، ان کی 2 بیٹیاں بھی تھی، 2 بیٹیاں ان سے پیدا ہوئیں۔ شادی جب انہوں نے کر لی، بیٹیاں پیدا ہو گئی، اس کے کچھ عرصے بعد ان کو اپنا گلٹی فیل ہونے لگا کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ خداوند کے فرشتے اس کے خواب میں آئے اور اس کو بولا کہ تم نے غلط کام کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ مسیحی یسوع کے ماننے والے کچھ غلط کریں، تم اس شہر کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ خود بھی بہت زیادہ گلٹی تھا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، مسیحی برادری کو، مسیحیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جو کہ ابھی تک مارٹن لوتھر کا جو اس نے بنیاد رکھی تھی وہ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ ابھی تک ڈھونگی، چور، سب، ہر ایک بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ اپنی مشن، ہر ایک گلی محلوں میں 3 چرچ ہیں، آپ جیسے لوگوں نے اپنی ایک مشن بنائی ہوئی ہے، ابھی تک یہ سارا کچھ چلا آ رہا ہے۔ یہ مارٹن لوتھر کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو اس کو جب فرشتوں نے بھی آ کے خواب میں کہا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کے یہاں سے ہجرت کر لو۔ جی، تو ندا بی بی جب ان کو فرشتوں نے کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر لو، فرشتے ان کو، ان کی بیوی کو اور 2 بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل گئے۔ جب نکل گئے تو فرشتوں نے ان کو ایک پہاڑ آیا، کہا کہ آپ لوگ وہاں سے چڑھ جاؤ، وہاں سے آپ سیف رہو گے، آپ لوگ بچ جاؤ گے۔ تو یہ لوتھر صاحب نے کہا کہ میں پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، مجھے یہیں کہیں جانے دو، میں کسی گاؤں میں جا کے چھپ جاؤں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اگر پہاڑ سے نہیں جاتے تو آپ ٹھیک ہے یہاں سے ہی جاؤ، لیکن سختی سے منع کیا کہ آپ لوگوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب یہ جا رہے تھے تو پیچھے سے جو پروٹیسٹنٹ والوں کا پورا گاؤں تھا، جو اس کی بنائی ہوئی کلیسیا تھی، خدا نے پورا گاؤں نیس و نابود کر دیا، اور ان کو فرشتوں نے سختی سے منع کیا کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ جب یہ جا رہے تھے تو لوتھر کی جو وائف تھی اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، اور اسی جگہ اسی ٹائم وہ پتھر نمک کی بن گئی تھی۔ یہ ہے اصل سٹوری کہ لوتھر بچ کے نکل گیا تھا اور اس کی وائف، اس کی بیوی نمک کی چٹان بن گئی تھی۔ یہ میں آپ کو ندا بی بی، یہ ساری سٹوری ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پروٹیسٹنٹ کی اور لوتھر کی سٹوری کیا ہے۔ یہ اصل میں اصل کہانی تھی۔ آپ تھوڑی سی سٹڈی کر لیا کریں، آپ تھوڑا سا آنے سے پہلے کیوں آپ کلیسیا کو غلط پیغام دے رہی ہیں، غلط گائیڈ کر رہی ہیں، اور جو آپ کے پیچھے آپ کا انگلش بولنے والا بٹ مین ٹرانسلیٹر ہے وہ بھی اسی طرح کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر آپ غلط ہیں تو اس کو تو سمجھ لگتی ہے نا، اسے بولنا چاہیے تھا کہ نہیں، آپ کٹ کر لیتے، چل آپ لائیو جا رہے تھے، لیکن آپ اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہیے تھا، اپنی کلیسیا کو غلط پیغام نہ دیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ اپنے لوگوں کو، آپ کلیسیا کو کیا سکھا رہے ہوں گے، اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ یہ سراسر غلط پیغام دے رہی تھی۔ دوسری بات میں یہ ایک بار پھر سے اس ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ندا بی بی یہ آپ کو بالکل زیب نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے یا تو کوئی آپ کو سپانسر کر رہا ہے، اتنی زیادہ لپسٹک کہ آپ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسکرپٹ پڑھنے کا یا جو آپ نے کلام پیش کرنا ہوتا ہے اس کا ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ 4 سے 5 گھنٹے آپ کے میک اپ میں لگ جاتے ہیں، آپ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جس طرح آپ میک اپ کر کے، آپ اتنا میک اپ آپ نے اپنے چہرے پہ تھوپا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو خادمہ اعلیٰ بول رہی ہیں، خادمہ بول رہی ہیں۔ ایک تو خادمہ اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، اور دوسری ندا بی بی شریف صاحب، ایک آپ ہی ہیں، لیکن آپ کی شرافت تو ہمیں نظر آ جاتی ہے جب آپ پیغام دے رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی لپسٹک سے، آپ کی چال چلن سے، آپ کے بات سے ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ آپ کیسا پیغام دے رہی ہیں۔ خدا را میری ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ نے مسیحی قوم کو، پاکستان کی مسیحی قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے، یہ آپ لوگوں کے کیا دھرا ہے۔ آپ لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ مزید کوئی کسی کو غلط بیان نہ دیں۔ اگر کسی بارے میں آپ کو نہیں پتا تو آپ چپ رہیں، آپ تھوڑی سی سٹڈی کر لیں، آپ بائبل سٹڈی کر لیں، لیکن اس طرح کا کوئی غلط بیان کسی کو نہ سکھائیں۔ جی، تو ندا بی یہ ساری بات تھی۔ یہ تو 8ویں کلاس کے کسی آرکے کی بک میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن آپ سے لوگوں کو بہت امیدیں ہوتی ہیں، جن لوگوں کو آپ نے جھانسے دیے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو آپ نے اپنے وش میں کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کی ہر ایک بات کو مانتے ہیں۔ پلیز آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ ہے کہ
پلیز آپ لوگوں کو غلط میسج نہ دیا کریں، غلط گائیڈ نہ کیا کریں، یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے. اور میں ایسے ہی آپ کی غلطیاں پکڑتا رہوں گا، میں بولتا رہوں گا. میں آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے، میں نے شوکت کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے فضل کو ٹھیک کرنا ہے، اور ندا میں نے تم کو ٹھیک کرنا ہے. میرا مشن ہی یہی ہے. یہ کائنڈلی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان میں کریں، تاکہ میرے ساتھ بہت زیادہ لوگ اٹیچ ہوں، تاکہ ہم یہ جو ہماری مسیحی قوم میں کمیاں ہیں اس کو دور کر سکیں، اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں، اپنے مذہب کو گہرائیوں کو جان سکیں، یہ پادریوں کو ان کو ٹھیک کر سکیں، یہ پادریوں کو راہ راست پہ. یہ میرا مشن ہے. اس مشن میں میرے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہوں گے. میرے پاس کافی لوگوں کے کیس، آپ یقین مانیں گے کہ میرے پاس بہت زیادہ 2 دنوں میں میرے پاس کم از کم 4 سے 5 کیس ایسے آئیں. میرے پاس پیپر ورک پڑا ہوا ہے کہ جو مجھے پادریوں کے خلاف بولنے کے لیے بولا گیا ہے اور مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے. میں بولوں گا، ہر حال میں بولوں گا، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں نہ میں ڈروں گا. اللہ حافظ.